अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, ये छोटा सा इंट्रो है और जिस मकान के मलबे तले मैं इस वक्त तले तो नहीं, मतलब मेरे पीछे मलबा देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ। नॉर्मली लोग मकानों के छत के नीचे बैठते हैं, हम इस वक्त उस मलबे और उसकी छत के ऊपर बैठे हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली से मिला हूँ। 18 लोग चले गए 2 सेकंड में। उनकी ज़ुबानी सुने, कैसे हुआ, क्या चाहते हैं वो हमसे, कुछ भी नहीं, बस सुने, ज़रूर सुने। जिनके 18 लोग चले गए आनन फानन, एक ही घर गए, उनको हम दे भी क्या सकते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को ज़रा महसूस करें और फिर जो कर सकते हैं वो करें प्लीज़। किसी और को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ शख्स, उनको अचानक खबर मिलती है कि जिनको बचा रहे थे वो तो बच गए, लेकिन आपकी अपनी पूरी फैमिली यहाँ नहीं है। ये मेरा भांजा है जी। इसका 3 महीने पहले शादी हुआ था वो, और इसका एक सिस्टर इसमें जब ये शहीद हुई है। ये भी मेरा भांजा है, इसका वालिद साहिब और इसके 3 सिस्टर और इसके भांजे और भतीजे, और इस का नाना भी इस सानिहे में शहीद हुआ है। बुनेर में हम इस वक्त मौजूद हैं, ज़ोहर की नमाज यहाँ पे भी पढ़ी है, और हर दूसरा शख्स जिससे मुलाकात हो रही है वो एक नई गम की दर्द की दास्तान है। अभी ये भाई हैं, इनकी फैमिली के टोटल 18-20 लोग इस सैलाब की नज़र हो गए, और यानी 18 लोग। अभी कब्रें आप एक शॉट में देख रहे होंगे, ड्रोन की शॉट में, इन्होंने मैं खुद बताया कि ये हमारी फैमिली की वो कब्रें हैं, और इसी तरह से एक लाश तो अभी तक मिली भी नहीं है। तो कब हुआ ये साने में? ये तो जुमे वाला दिन था। उस टाइम मैं बहरीन में था, मैं उधर बाहर मुल्क में था, उधर मेरे को खबर सुना, लेकिन फिर मैं इधर आया। पूरा आदमी ऐसा हमारा बाबा था, इसमें हमारा सिस्टर का 4, फिर भाई लोगों का 2 था, इसमें हमारा एक भतीजा था, थोड़ा सा पीछे भांजा भी था, ये इनको एक सिस्टर था, उसका 2 बच्चा भी था। ध्यान थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। लेकिन बहुत ये ऊपर से आया, पता नहीं, हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन उस वक्त बहुत हम लोग परेशान था। लेकिन इधर कोई टीम आया, लेकिन हम लोग सिर्फ हुकूमत से ये मुतालिबा करते, हम लोग को घर चाहिए। इसमें तकरीबन 8 घर तबाह हो गया, ऐसा माशी वो भी तबाह हो गया, बैंस वगैरह गया वो भी पूरा। लेकिन खेती बाड़ी का नाम और निशान नहीं। अभी अब लोग भी देखेगा उधर जगह कैसे है कैसे नहीं है। हमारा बाबा था, उसका एक चाचा था, उसका दो बच्चा था, उसका एक आदमी का अभी तक लाश नहीं मिला। किस वक्त आया ये अचानक? यह तकरीबन 9 बजे से 10 बजे बीच में आया, और जुमे वाला दिन सुबह में? सुबह जी, सुबह 15 तारीख। 15 जनाज़ों में पहुँच गए थे आप? नहीं, हम तो आए लेकिन जनाजा मेरा बदकिस्मती की वजह से टिकट हमको नहीं मिला। उस्ताद जी, ये सूरत हाल है, यानी किसी फैमिली का एक कोई शख्स दूर होता है, बिछड़ता है, तो ये कितनी तकलीफ होती है। ये भाई हैं, इनके भी इनकी घरवाली भी और चचा भी इनका अच्छा है, बाबा जान, बीवी, बहन, सब कुछ शरई तौर पे क्या हमें इस वक्त में सब्र की क्या तलकीन मिलती है? और माँ कद्दर अल्लाह, माँ कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था उसको भूल जाएं, आइंदा का सोचें। रफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, नबी ने फरमाया कि जिस जो मुसीबत मुकद्दर में लिखी है वो होके रहेगी। जो हो चुका उस पर इंसान को गम नहीं करना चाहिए। आइंदा के लिए इंसान असबाब भी इख्तियार करे और हुकूमतों से भी मुतालबा करें। सैलाब तो हर साल आते रहते हैं, हुकूमत पहले से क्यों इंतज़ाम नहीं करती है? 2022 में आया था सैलाब, सिंध में 2 दफ़ा इतना बड़ा सैलाब हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग तबाह हुए। अब तक कोई इंतज़ाम नहीं है। दोबारा बारिश होंगी सिंध में, फिर इसी तरह कल बारिश हुई, जो कराची में परसों बहुत बारिश हुई है, उसमें बहुत। तो इनके जो मकानात तबाह हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान। हुकूमत का सबसे पहला तो जिम्मेदारी है कि हुकूमत की कि इनके मकानात जो तबाह हुए हैं उनको बनाए। हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम जो कर सके हम करेंगे। हुकूमत के पास तो ताकत और क़ुव्वत ज़्यादा होती है, वसाइल ज़्यादा होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो नहीं। हमारे दुआएं आप लोगों के साथ हैं। यकीनन ये गम ऐसा है जिसका कोई मदावा नहीं है। जब अपने बिछड़ते हैं तो जिस पर गुजरती है उसी को इसका अंदाजा होता है, लेकिन सब्र का मौका भी यही है।
ایک حدیث مبارک ہے کہ عورت کا نا بیٹا فوت ہو گیا تو بہت واویلا مچا رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہیں کہ یہ صبر کرے، تو اس وقت اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جو مجھ پر گزری ہے میں جانتی ہوں. پھر چند دن کے بعد اس نے کہا کہ میں نے صبر کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موقع وہی تھا صبر کا، اب اس میں نہیں کیا تو اب چاہے تم صبر تو ویسے بھی وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے نا، تو اسی لیے یہی صبر کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم سب آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اور جو کچھ ہم سے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ سے، ہمارے MTM سے، مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن سے، ہم انشاءاللہ یہاں وہاں سے کراچی سے یہاں تک آئے ہیں تو یقیناً یہاں بھی آپ کے ساتھ ہر موقع پہ ہر مسئلے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ناظرین محترم تھوڑا سا جو ساتھی بحرین میں تھے آپ نے ان کی بات سنی، یہ بھائی ان کے یہیں تھے جب یہ حادثہ ہوا. اس کو تھوڑا سا بتائیں گے اچانک سنبھلنے کا موقع کیسے نہیں ملا؟ 26 لوگ آپ کے، 28 لوگ زخمی ہیں، 18 لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. کتنی شدت تھی اس ریلے میں اور کیسے اچانک یہ سب ہوا؟ شدت جو تھی وہ تقریباً 2-3 سیکنڈ میں جو تھی وہ آئی تھی. جو سامنے جو ہے نا وہ گھر کی بچے جو ہے ان کو نکالنے کی کوشش میں تھا، میں پتہ بھی نہیں تھا، وہ دور تھا میرا جو گاڑی تھے نا وہ دور تھے، مجھے پتہ بھی نہیں ملا، خبر بھی نہیں ملی. وہ دیر سے خبر ملی کہ آپ کے جو گھر والے تھے وہ بھی مر چکے تھے. یعنی یہ کسی اور کو بچا رہے تھے، کسی اور کو بچانے کی کوشش میں مصروف شخص، ان کو اچانک خبر ملتی ہے کہ جن کو بچا رہے تھے وہ تو بچ گئے لیکن آپ کی اپنی پوری فیملی یہاں نہیں ہے. یہ میرا بانجا ہے جی. اس کا 6 مہینے پہلے شادی ہوا تھا، وہ اور اس کا ایک سسٹر اس میں جب ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے. یہ بھی میرا بانجا ہے. اس کا والد صاحب اور اس کے 3 سسٹر اور اس کے بانجے اور بھتیجے اور اس کا نانا بھی اس سانحے میں شہید ہوا ہے. یہ سارے ہم ایک پہ ملے ہیں، لیکن ویسے یہ فیملی الگ الگ ہے لیکن ایک خاندان ہے. 18 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 26 زخمی ہے، اور ان کو ابھی تعلیم کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو چکے ہیں اور بعض بچے جو ہے وہ یتیم ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. زخمیوں کا جو علاج ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ اور وہ تو DHQ اسپتال لے گئے تھے لیکن وہاں پر انہوں نے ان کو انجیکشن گولی کو بھی نہیں دیا. اب پرسوں اس نے مجھے بتایا کہ اس جو سیالمین شاہ کا ایک بیٹا ہے کلاس 4 میں پڑھ رہا ہے، اشتیاق نام ہے، تو اس کا جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس کی وائف کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہے. ایک پانزیب ہے اس کا چچا ہے، اس کے بیٹے کا دونوں ٹانگیں جو ہے ٹوٹ چکے ہیں. تو بہت قیامت کا منظر ہے اور بچوں کو بہت تکلیف ہے اور اس کو ڈونیشن کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی وہ گھر بھی بنانے ہیں، وہ سامان بھی لینا ہے، زیورات طلائی وغیرہ جو سیالمین شاہ کے گھر میں تھے، اور نمائش استاد صاحب جو اس کے 2 بچیاں جو تھی وہ شادی شدہ تھی، ان کے ساتھ جو زیورات تھے وہ بھی اس میں بہہ گئے ہیں. تو بہت تکلیف کا مقام ہے. یہ جو ہے 18-19 لوگ تو شہید ہوئے، باقی جو 26 زخمی ہیں ان میں سے بھی کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی بہت بری حالت ہے. ایسے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں کریں گے ہم کسی پہ، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کبھی ان پر کبھی ہم پر، یہ تو ایک سائیکل ہے. اگر آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو کل ہمارے مشکل وقت میں شاید ہم بھی اکیلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ دبئی میں تھا اور اس کا یہ اسب زیب کا ہے جو سسٹر تھا، وہ اس کا اہلیہ تھی، زوجہ تھی، تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئی ہے. اس نے نیا گھر بنایا ہے، اس میں عظما نام تھا وہ اس کی بیوی کا، وہ اس میں شفٹ بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے گھر میں تھی. ان کے بھی جتنے بھی زیورات طلائی وغیرہ تھے اور جتنے اس نے جو درہم وغیرہ بھیجے تھے وہ بھی اس میں بہ گئے ہیں. تو ابھی بھی ڈونیشن کی ضرورت ہے. اگر کوئی مخیر حضرات اس کے ساتھ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں 2 نمبر بتاتا ہوں، ایزی پیسہ کا اور جیس کا. ایک نمبر ہے 0342 96 23 893 ایزی پیسہ، اور نام کیا ہے؟ علی رحمان. اور دوسرا جو ہے 0342 52 63 188، یہ دونوں ایک ہی نام پہ ہے. اور انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے نقصان ہوا ہے گھروں کا،
تو ہم انشاءاللہ اللہ کے ذات کو بھروسہ کرتے ہوئے اور جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہم پر اعتماد کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ گھر بھی ہم انشاءاللہ تعمیر کر کے دیں گے، اور آپ کے جب تک آپ دوبارہ اپنے گھروں میں اسی طرح بس نہیں جاتے تو ہم انشاءاللہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ کے لوگوں گھروں کے اندر جب خوشی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی شریک ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جامعۃ الرشید کا جو پاس آؤٹس کا نیٹ ورک ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے، خاص طور پر پاک ایڈ کے لیے، بیکاز کہ مقامی طور پہ لوگوں کو پتہ ہے چیزوں کے لیے پوری اویئرنیس ہے۔ تو میری تمام ڈونر سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو فیملی ہے، سادات فیملی ہے، تو ابھی بتایا انہوں نے سادات فیملی ہے یہ، جن کے اتنا بڑا نقصان، 18 لوگ شہید، 26 لوگ زخمی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور کسی کے ہاتھ نہیں ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس خاص مد میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ لوگ جڑیں، اور یہ مکانوں کی مکمل تعمیر، دیکھیں ایزی پیسہ اکاؤنٹس انہوں نے بتایا، آپ اس میں رقم بھیجنا چاہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہوں گے، یقیناً آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی تو لمٹ ہی بہت اتنی سی ہوتی ہے، اور پھر مکانات کی تعمیر، اور اتنی بڑے پیمانے پہ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے، 10 یعنی فیملیز پوری وہ یہاں پہ تباہی کا شکار ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے پاک ایڈ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے ساتھ وہ پچھلے سیلاب میں بھی آپ نے کام کیا، تو آپ ضرور رابطہ کریں، خاص طور پہ اس فیملی کا نام لے کر، اور ان کے لیے خصوصی طور پہ اس مد میں رقم بھیجیں، انشاءاللہ جامع رشید کے پاس آؤٹس پاک ایڈ مل کے یہ یقیناً، یہ جس طرح انہوں نے ایک عہد بھی کیا کہ ہم تعمیر کر کے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔